بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ملکہ بخارا، مصنف الماس M.A۔ تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی سفرہ کی داستان۔ ایپیسوڈ 4۔ سعد بن عثمان شاہی مہمان خانے میں بہت الجھ رہا تھا۔ انطرح اسے یہ کہہ کر لائی تھی کہ ملکہ بخارا سے جواب لے کر سعد کو دیا جائے گا اور سعد اس پیغام کو مسلم سپہ سالار تک پہنچا دے گا، مگر ملکہ بخارا قبق خاتون کی طرف سے اب تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا، حالانکہ شام سے رات ہو گئی تھی اور رات بھی تیزی سے گزر رہی تھی۔ پھر اسے انطرح کا خیال آیا، وہ بھی کیا لاؤبالی لڑکی تھی، سپہ سالار کو کسی نہ کسی طرح قائل کر کے وہ سعد کو قلعہ بخارا میں لے کر آئی تھی، مگر جب سے وہ اسے یہاں چھوڑ کر گئی تھی اس وقت سے اب تک اس نے پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی کہ اس کے مہمان پر کیا گزری ہے۔ کہاں تو وہ دزدیدہ نظری اور مسکرا کر باتیں کرنا، اور کہاں یہ بے مروتی کہ محل میں پہنچ کر کسی کام میں ایسی الجھی کہ مہمان خانے کا راستہ بھی بھول گئی۔ سعد کو خیال نے آ گھیرا، کہیں اسے قید تو نہیں کر لیا گیا ہے۔ اس نے وزیر اعظم بخارا کے موجود ہوتے ہوئے مسلم سپہ سالار سے بڑھ بڑھ کر باتیں کی تھیں۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم نے ناراض ہو کر ملکہ سے اس کی شکایت کر دی ہو۔ کچھ بھی ہو، انطرح کو ضرور آنا چاہیے تھا۔ اگر ملکہ نے اب تک کوئی جواب تیار نہیں کیا تھا تو بھی انطرح کو یہاں آ کر اسے مطمئن کرنا تھا۔ پھر سعد کو مہمان خانے کے باہر لوگوں کے تیز تیز چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے گھبرا کر باہر دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ مہمان خانے کے اندر باہر جتنے غلاموں اور کنیزوں کو مقرر کیا گیا تھا ان سب کو وہاں سے ہٹایا جا رہا تھا اور ان کی جگہ نظام بردار فوجی مقرر کیے جا رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ کہیں ملکہ بخارا نے جنگ کا فیصلہ تو نہیں کر لیا ہے اور انطرح کو قید کر لیا گیا ہے؟ اب سعد کو ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ مہمان خانے سے اس کنیز کو بھی ہٹا لیا گیا تھا جس کی الجھی مگر دلچسپ گفتگو سے سعد کا دل بہلتا تھا۔ اب تو سعد کو بالکل ہی یقین ہو گیا تھا کہ انطرح جو اسے فریب دے کر یہاں لائی تھی اسے قید کر لیا گیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ تلوار بھی نہیں لایا تھا، صرف ایک خنجر اس کی کمر میں لگا ہوا تھا۔ سعد نے پھر کھڑکی سے باہر نظر ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ تمام نیزہ بردار سپاہی بڑی مستعدی سے مہمان خانے کے گرد پہرا دے رہے ہیں۔ پھر سعد نے سر کو جھٹکا دے کر تمام خوف و ہراس دور کر دیا۔ آخر وہ ایک مسلمان مجاہد تھا اور جہاد کے لیے یہاں تک پہنچا تھا۔ آخر وہ یہاں مارا بھی جائے تو بھی اسے شہادت نصیب ہو جائے گی اور یہی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کا سر جب کچھ ہلکا ہوا تو اس نے دروازے پر کھڑے ایک نیزہ بردار کو اشارے سے بلوایا۔ سعد کے اشارے پر نیزہ بردار نے اپنا نیزہ باہر ہی رکھا اور اندر آ گیا۔ سعد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سپاہی نے ادب سے کہا، کیا حکم ہے معزز مہمان؟ سعد نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ کیا مجھے قید کر لیا گیا ہے؟ میں نہیں جانتا معزز مہمان، اس نے سر جھکائے جھکائے جواب دیا تھا۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ ہمارے سردار نے۔ تمہارا سردار کون ہے؟ ہمارے سردار ملکہ ترکستان کے ذاتی لشکر کے سردار اعلیٰ ہیں۔ سعد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا ملکہ ترکستان کا ذاتی لشکر سلطنت کے لشکر سے الگ ہے؟ جی ہاں معزز مہمان، ملکہ عالیہ کا 10,000 کا لشکر علیحدہ ہے اور وہ صرف ملکہ کے حکم کا پابند ہے۔ سپہ سالار بیگدار کا اس لشکر پر حکم نہیں چل سکتا۔ سعد نے اور وضاحت چاہی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے سردار کو ملکہ ترکستان نے حکم دیا ہے کہ میری حفاظت کی جائے یا پھر مجھ پر نظر رکھی جائے تاکہ میں بھاگ نہ سکوں؟ ہمیں آپ کی حفاظت کا حکم ملا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، سپاہی نے معصومیت سے جواب دیا۔ تم اور کیا جانتے ہو؟ سعد کو غصہ آ گیا۔ میں اور کچھ نہیں جانتا معزز مہمان۔ سعد نے اس سے سر کھپانا بیکار سمجھا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ سپاہی نے اسے خاموش دیکھا تو وہ بھی دبے قدموں واپس ہو گیا۔ سعد کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا خیال
لشکر اسلام کی طرف گیا۔ سعید بھائی کیا سوچتے ہوں گے، اگر میں صبح تک واپس نہ پہنچا تو لشکر قلعہ بخارا پر ضرور حملہ کر دے گا۔ انطرح نے مجھے یہاں لا کر قید کروا دیا اور شاید خود بھی قید ہو گئی۔ اس کی صورت کیسی بھولی بھالی تھی، مگر اس کے کرتوت۔ اس کے خیالات کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اسے دروازے پر خسر پھسر کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انطرح اٹھلاتی ہوئی مہمان خانے میں داخل ہو رہی تھی۔ سعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انطرح تم؟ سعد کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ سعد، اور انطرح اس کے قریب آ گئی۔ بیٹھ جاؤ سعد۔ سعد بیٹھ گیا۔ انطرح اس کے بالکل مد مقابل بیٹھی۔ تم کہاں گم ہو گئی تھی انطرح؟ سعد نے سوال کیا۔ میں مصروف ہو گئی تھی، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں بہت دیر انتظار کرنا پڑا۔ انطرح کے آنے سے سعد کے جسم میں بجلیاں سی کوندنے لگی تھیں، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور سنجیدگی سے پوچھا، مجھے قید کیوں کیا گیا ہے انطرح؟ مجھ پر نیزہ بردار مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملکہ بخارا مجھے پہرے میں رکھ کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ سعد نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ گھبراؤ نہیں، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ انطرح نے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ تمہارا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں پتھرا گئی ہیں انطرح۔ سعد کی سرشاری بڑھنے لگی تھی۔ اگر تم اب بھی نہ آتی تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا۔ کیا سچ مچ تم میرے لیے اس قدر بے قرار تھے؟ اور انطرح اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میری آنکھوں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ آنکھوں میں تمہارے الفاظ کی سچائی ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیا تم نے کچھ پایا؟ ہاں پایا۔ کیا پایا ان آنکھوں میں؟ سعد کی سرشاری اور بڑھ گئی۔ ایک صورت گھوم رہی ہے تمہاری آنکھوں میں۔ انطرح پر بھی پیار کا خمار طاری ہو گیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھیں، زبانیں بند ہو گئی تھیں، مگر بے زبانی کی زبان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ نظروں کے پیام و سلام بھی جاری تھے۔ سعد شکوہ کرنا بھول گیا تھا اور انطرح کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ سعد کے پاس کیا کہنے آئی تھی۔ وہ زمان و مکان کی گرفت سے آزاد بس ایک دوسرے کو دیکھے چلے جا رہے تھے۔ نظروں سے خاموش گفتگو کا یہ سلسلہ دیر تک جاری تھا اور نہ جانے کب تک جاری رہتا کہ دروازے پر کسی عورت کے زور زور سے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے چونک کر دیکھا۔ ان کا حسین خواب ٹوٹ گیا۔ دروازے کے باہر کوئی عورت اندر آنے کے لیے محافظوں سے جھگڑ رہی تھی۔ محافظ اسے اندر نہ آنے دے رہے تھے۔ کون جھگڑ رہا ہے دروازے پر؟ انطرح نے غصے سے کہا۔ میں ہوں ملکہ عالم۔ دروازے کے باہر سے جھگڑا کرنے والی کی آواز آئی۔ سعد چونک پڑا۔ ملکہ عالم؟ کیا؟ ملکہ عالم، انطرح، ملکہ عالم۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ انطرح نے سعد کی بے چینی محسوس کر لی تھی، مگر اس نے اس پر توجہ دینے کے بجائے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آنے دو اسے، یہ ملکہ کی کنیز ہے۔ سعد کے دل و دماغ میں اٹھتے ہوئے خیالات دم توڑ گئے۔ ملکہ کی کنیز؟ سعد مسکرا دیا۔ اس وقت کنیز گھبرائی ہوئی مہمان خانے میں داخل ہو گئی۔ اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی، بال بکھرے تھے اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی کنیز نے دہائیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ آپ کے محافظ کتنے بدتمیز ہیں ملکہ عالم، دیکھیے تو ان کمبختوں نے میری کیا درگت بنائی ہے۔ میں نے ان سے لاکھ کہا کہ میں ملکہ عالم کے لیے ایک خاص پیغام لے کر آئی ہوں، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے ادھر سے ادھر دھکیلتے رہے۔ آپ انہیں سخت سزا دیجیے۔ جب تک آپ انہیں سزا نہیں دیں گی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ وزیر اعظم آپ سے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ کنیز اپنی روح میں نہ جانے کیا کیا بک رہی تھی اور دعائیاں اور بد دعائیں دیتی رہی، مگر انطرح خاتون یا ملکہ قبق خاتون کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا، اور سعد کی یہ کیفیت تھی کہ کبھی وہ انطرح خاتون کو دیکھتا تو کبھی گھبرا کر فریاد کرنے والی کنیز کو دیکھنے لگتا۔ اب اسے پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ انطرح خاتون اور ملکہ عالیہ قبق خاتون ایک ہی ہستی کے دو روپ ہیں۔ انطرح خاتون کا جھکا ہوا سر اس بات کی مزید تصدیق کر رہا تھا۔ کنیز بڑبڑاتے ہوئے ایک دم رک گئی اور اس نے گھبرا کر اپنے دانتوں میں انگلی دبا لی۔
اس کے چہرے پر خوف کے گہرے سائے لہرانے لگے تھے اور رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ ایک دم انترا خاتون کے پیروں میں بیٹھ گئی اور مردہ آواز میں بولی، مجھے معاف کر دیجئے ملکہ عالم، میں اپنی بدحواسی میں سب کچھ بھول گئی۔ میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں بد نصیب آپ کی قصوروار ہوں۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آپ نے مجھے منع کیا ہے کہ… انترا نے، جو مسکرا کر سعد کو دیکھ رہی تھی، کنیز کی بات کاٹ دی اور بولی، گھبراؤ نہیں، تم نے ایک بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ کھڑے ہو کر بتاؤ کہ وزیر اعظم اس وقت ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کنیز ڈرتے ڈرتے کھڑی ہوئی اور بولی، وزیر اعظم ملکہ ترکستان سے… نہیں، انترا خاتون سے… نہیں، آپ سے۔ وہ… کنیز کی رنگت زرد سے زیادہ پڑ گئی تھی اور خوف کی وجہ سے اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ ملکہ کو ہنسی آ گئی اور اس نے کہا، تم نے بات تو پہلے ہی کھول دی، اب کیوں گھبرا رہی ہو؟ بتاؤ وزیر اعظم ملکہ ترکستان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کنیز نے خود پر قابو پاتے ہوئے بتایا، وزیر اعظم نے تمام بڑے بڑے سرداروں کو دربار میں بلوایا ہے اور آپ سے شرکت کی درخواست کی ہے۔ آپ کی موجودگی میں ہی وہ کچھ کہنا چاہیں گے۔ ملکہ کے ہنستے ہوئے چہرے پر تفکر کے سائے چھا گئے۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا، جاؤ وزیر اعظم سے کہہ دو کہ ملکہ آ رہی ہیں، مگر خبردار اپنے ہوش میں رہنا، کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے پائی کہ تمہاری ملکہ اس وقت کہاں ہیں۔ کنیز سر ہلاتی چلی گئی۔ اس کے مہمان خانے سے نکل جانے کے بعد سعد نے کھڑے ہو کر ادب سے کہا، میں ملکہ ترکستان کی خدمت میں تسلیمات پیش کرتا ہوں۔ ملکہ نے اپنی بھاری پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، سعد مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانا پڑی، اور اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے تمہارے سامنے ایک کنیز کا روپ دھارنا پڑا۔ اس روپ دھارنے سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ سعد نے مصنوعی تلخی سے کہا، مجھے دھوکہ دیتے ہوئے تمہیں ذرا بھی لحاظ نہ آیا؟ ملکہ نے حیا سے سر جھکاتے ہوئے کہا، سعد اگر میں یہ روپ اختیار نہ کرتی تو تم مجھے کیسے ملتے؟ نہ میں انترا بن کر تمہارے لشکر میں جاتی اور نہ تمہارا سامنا ہوتا، اور نہ ہی تم اس وقت قلعہ بخارا کے اس مہمان خانے میں نظر آتے۔ اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ سعد نے فوراً اصل معاملے کی طرف توجہ دی۔ اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا کہ تم ہی ملکہ بخارا ہو، تو بتاؤ کہ تم نے اور تمہارے سرداروں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سعد میں بڑی سخت الجھن میں گرفتار ہوں، ملکہ ترکستان نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بتایا۔ جس وقت لشکر اسلام نے اس قلعے کو اپنے گھیرے میں لیا تھا تو ہمارا سپہ سالار بہت گھبرا گیا تھا۔ اس نے مجھ سے اور وزیر اعظم سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو کچھ دے دلا کر یہاں سے رخصت کر دیں۔ ہم ان کا مقابلہ 2 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اس کے کہنے پر ہی میں نے امن وفد ترتیب دیا تھا اور بغیر اسے بتائے انترا کے بھیس میں خود لشکر اسلام میں گئی، مگر اب جو واپس آئی ہوں تو وہ کمبخت جنگ اور جنگ کا نعرہ لگا رہا ہے، کہتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج بہت مختصر ہے، ہم انہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ تو پھر کیا مذائقہ ہے؟ اپنے سپہ سالار کو ارمان پورا کرنے دو۔ سعد نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ابھی اس نے مسلم شمشیروں کی کاٹ نہیں دیکھی، میدان میں آئے گا تو سب بلکس نکل جائیں گے۔ چھوڑو سعد، جنگ کا کیا فائدہ؟ ملکہ نے بات ٹالتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یہ اچھا معلوم ہوگا کہ میں تلوار کھینچ کر تمہارے مقابلے پر آ جاؤں؟ میرا ہاتھ تو تم پر نہیں اٹھ سکتا سعد۔ سعد نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ غصے میں تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ملکہ نے خود ہی اسے چھیڑا، سعد اچھا بتاؤ، اگر جنگ شروع ہو گئی اور میں تمہارے سامنے آ گئی تو کیا تم مجھ پر تلوار اٹھا سکو گی؟ اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں ملکہ، سعد نے فوراً جواب دیا۔ میں صاف الفاظ میں کہہ چکا ہوں کہ جنگ کے دوران دشمن کی تلوار دیکھی جاتی ہے، اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جاتی۔ ملکہ کو سعد کے جواب سے شاید صدمہ ہوا تھا، اس کا چہرہ اتر گیا۔ اسے سعد سے اس طرح کے جواب کی امید نہیں تھی۔ ملکہ دیر تک خاموش رہی، اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب سعد سے کیا بات کرے۔ مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا ہے؟ سعد نے اپنی بات پھر دہرائی۔ اس کے لہجے کی تلخی میں ابھی تک فرق نہیں آیا تھا۔ سعد تم قید میں نہیں ہو،
ملکہ نے اسے سمجھایا، میرا سپہ سالار بہت بدتنیت انسان ہے، یہ پہرا تمہاری حفاظت کے لیے لگایا گیا ہے۔ سعد کے مزاج کی تلخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ ملکہ، بہتر ہے کہ تم مجھے میرے لشکر میں واپس بھجوا دو۔ سعد، تم سمجھدار ہو۔ ملکہ کا لہجہ بے انتہا نرم تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ قلعے کے چپے چپے پر پہرا لگا ہوا ہے، سپہ سالار کے جاسوس ہر طرف گھوم رہے ہیں۔ ابھی تک انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تم کہاں مقیم ہو۔ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے 10,000 کا لشکر مقرر کر دیا ہے۔ اگر بیگدار نے تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ایسی صورت میں تمہیں باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ مگر تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ سعید بھائی میرے لیے کس قدر پریشان ہوں گے؟ سعد نے بھائی کے بہانے سے بات کی۔ یہ بات بھی ہے کہ میں یہاں قید نہیں رہ سکتا۔ اب ملکہ نے خوشامدانہ انداز اختیار کیا۔ سعد، میں تمہیں ضائع نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہاری پریشانی اور سپہ سالار کی بے چینی کا پورا احساس ہے، مگر قلعے کے حالات ایسے نہیں کہ کسی قسم کا خطرہ مول لیا جائے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ سپہ سالار اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جائے۔ اگر وہ نہ مانا تو میں نے اس کا علاج بھی سوچ لیا ہے۔ ملکہ کھڑی ہو گئی۔ کیا تم جا رہی ہو؟ سعد نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کا غصہ ایک دم ختم ہو گیا۔ ملکہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں یہاں ذرا دیر اور ٹہر لوں، تو پہلے تم اپنا غصہ تھوک دو۔ سعد نے جلدی سے کہا، مجھے بالکل غصہ نہیں، تم کچھ دیر اور ٹہرو۔ اس پر ملکہ بیٹھ گئی۔ پھر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں یہ خبر ہی نہیں کہ قلعہ بخارا مسلمان لشکر کے گھیرے میں ہے، اور قلعے کا سپہ سالار بیگدار ملکہ ترکستان کی مرضی کے خلاف قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمدہ ہے۔ مشہور ہے کہ جنگ اور عشق میں ہر بات جائز ہوتی ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت ایک طرف تو جنگ اپنے پیر پھیلا رہی تھی، دوسری طرف عشق کی سرشاریاں دو دلوں کو حالات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی اجازت نہ دیتی تھیں۔ آخر سعد کو پہلے ہوش آیا۔ اس نے ملکہ کو یاد دلایا، ملکہ ترکستان، تشریف لے جائیے، آپ کے وزیر اعظم آپ سے گفتگو کے لیے بے چین ہو رہے ہوں گے۔ سعد کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ ملکہ نے منہ بنا کر کہا، تم مجھے بھگانا چاہتے ہو، مگر میں ابھی جانے والی نہیں ہوں۔ میرے اوپر رحم فرمائیے ملکہ ترکستان۔ سعد کا انداز اب بھی طنزیہ تھا۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ کے سپہ سالار کی طرح آپ کے وزیر اعظم بھی آپ کے خلاف ہو جائیں اور اس کا سارا الزام مجھ پر آ جائے۔ ملکہ واپس چلی گئی اور سعد اس کے بہروپ پر غور کرنے لگا۔ ملکہ ترکستان قبق خاتون نے کتنی صفائی سے ایک کنیز کا روپ دھار لیا تھا، اور یہ اسی کا حوصلہ تھا کہ امن وفد کی لیڈر بن کر مخالف لشکر میں پہنچ گئی تھی۔ اسے ذرا بھی خوف نہ آیا، کسی کو اس پر شبہ بھی نہ ہوا، اور سعد خود بھی اسے اب تک کنیز انترا ہی سمجھ رہا تھا۔ اگر اس وقت ایک کنیز بدحواس ہو کر یہ راز نہ کھول دیتی تو پتہ نہیں ملکہ اسے کب تک اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتی۔ قلعہ بخارا کے حالات سنبھلنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سپہ سالار بیگدار نے خود ہی ملکہ پر زور دیا تھا کہ وہ حملہ آور لشکر سے جنگ کرنے کے بجائے مصالحت کی گفتگو کر لے اور انہیں منہ مانگی رقم دے کر واپس کر دے۔ اس کے مشورے سے ملکہ قبق خاتون نے امن کا وفد ترتیب دیا تھا، جس میں مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر تھی، اور وہ خود اس وفد کی سربراہ بن کر گئی تھی۔ سپہ سالار بیگدار کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس وفد میں ملکہ قبق خاتون بھی ایک کنیز انتراہ کے نام سے شامل ہے، مگر یہ بات زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ جب وفد واپس آیا تو قلعے میں پہنچ کر ملکہ پہچان لی گئی، اور اس وقت بیگدار کو ملکہ کی اس چالاکی پر بہت تعجب ہوا، مگر اس نے اس بات پر اس سے قطعی گفتگو نہ کی۔ لیکن جب بیگدار کو یہ بتایا گیا کہ مسلم لشکر کی تعداد قلعہ بخارا میں موجود لشکر کی تعداد کا 1/4 ہے، تو اب اسے امن وفد کو بھیجنے پر افسوس ہوا، اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ امن کی گفتگو کو بالائے طاق رکھ کر کھلے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کرے گا۔ چنانچہ جب ملکہ نے مجلس مشاورت منعقد کی تو سپہ سالار بیگدار نے امن کی سخت مخالفت کی اور جنگ کا نعرہ لگایا۔ ملکہ کو فوراً ہی معلوم ہو گیا تھا کہ بیگدار نے مسلمان لشکر کی قلیل تعداد دیکھ کر کھلے میدان میں جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
اس لیے ملکہ نے بیگدار کی مخالفت کی روش دیکھتے ہوئے مجلس مشاورت کو ختم کر دیا تھا اور مزید سوچ بچار کا مشورہ دیا تھا۔ ملکہ قبا خاتون کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، مگر وہ پھر بھی جنگ کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ نہ تجربے کار ہونے کے باوجود ملکہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مسلمانوں کے اس قلیل لشکر نے نصف اور بیکن میں بھی قلعہ بخارا کی طرح لاکھوں کا لشکر موجود تھا، مگر جنگ میں وہ کھیت رہے تھے۔ اس سے ملکہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ مسلمان لشکر کی فتوحات کی وجہ سے حوصلے بڑھے ہوئے تھے۔ نیز مسلمان قوم کا سپہ سالار اس قدر سادہ ہے کہ اس کے پاس خیمے میں بچھانے کے لیے ایک چادر کے سوا دوسری چادر بھی نہیں ہے، جبکہ بخارا کے سپہ سالار بیگدار کی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ مجلس مشاورت کے دوران بھی اس کے اور فوج کے دوسرے سرداروں کے لیے شراب و کباب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جوان عمر ملکہ قبا خاتون جو اب تک کنواری تھی اور جسے شادی کے نام سے چڑ تھی، وہ سعد کو دیکھتے ہی ایسے بدحواس ہو گئی تھی کہ اس نے اس جوان کو فوراً اپنی طرف سے اپنا جیون ساتھی بنا لیا تھا۔ سعد تھا بھی ایک خوبصورت جوان، قدرت نے اسے جرأت اور شجاعت کے ساتھ مردانہ وجاہت سے بھی نوازا تھا۔ وہ بھی وفد میں ملکہ قبا خاتون کی مشیر خاص انترا خاتون کو دیکھ کر متاثر ہوا تھا اور اس کے دل میں بھی گدگدی سی پیدا ہوئی تھی، اور جب انترا خاتون نے اسے قلعے میں لے جانے کی درخواست کی تو سعد گھبرانے یا پریشان ہونے کے بجائے خوش ہوا تھا۔ ملکہ قبا خاتون یعنی انترا اور سعد میں اس سلسلے میں کھل کر کوئی گفتگو نہ ہوئی تھی، مگر وہ جو کہا گیا ہے کہ ہوتی ہے کچھ اظہار محبت کی زباں، اور اس طرح ایک نے دوسرے کے دل کی بات سن لی تھی اور اسے اسی طرح جواب بھی دے دیا گیا تھا۔ ممکن تھا کہ آئندہ ایک دو ملاقاتوں میں وہ اور زیادہ کھل جاتے، مگر قلعہ بخارا میں آنے کے بعد سعد کی زندگی قیدیوں جیسی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ملکہ قبا خاتون اپنے سپہ سالار بیگدار کی امن مخالفت سرگرمیوں کی وجہ سے پریشان تھی اور اسے دل کے معاملات پر توجہ دینے کا وقت ہی نہ مل رہا تھا۔ سعد کو قلعے میں آئے ہوئے ایک رات اور ایک دن گزر چکا تھا، لیکن قبا خاتون سے ایک مختصر ملاقات اور گفتگو کے بعد اسے دوسری بار بات کرنے کا موقع نہ ملا تھا اور وہ گرفتار پرندے کی طرح اس شاہی مہمان خانے میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ ملکہ قبا خاتون قلعے کے حالات کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔ اس کی جاسوس کنیز زاشی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلم سپہ سالار تک ملکہ کا پیغام کسی نہ کسی طرح ضرور پہنچائے گی، مگر گزشتہ رات وہ پیغام پہنچانے میں ناکام رہی تھی۔ زاشی نے پیغام لے جانے کا جو ذریعہ سوچا تھا، پچھلی رات وہ ذریعہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے زاشی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ دراصل زاشی کا منگیتر قلعہ بخارا کی فصیل کے ایک حصے کے پہرے داروں کا سردار تھا۔ یہ بات سب کو معلوم تھی۔ زاشی روز سر شام فصیل پر پہنچ جاتی اور منگیتر سے رات گئے تک گفتگو کرتی رہتی تھی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا منگیتر اس شام فصیل پر موجود نہیں تھا۔ زاشی جب اس سے ملنے پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ سردار کی والدہ بیمار ہے، اس لیے وہ آج کام پر نہیں آ سکا۔ اب اس اطلاع سے زاشی بہت جزبز ہوئی اور دل برداشتہ بھی۔ اس نے ملکہ سے پیغام پہنچانے کا وعدہ نہیں بلکہ دعویٰ کیا تھا، مگر وہ اس میں پوری نہ اتر سکی تھی۔ زاشی نے بجائے غلط سلط بہانے بنانے کے ملکہ قبا خاتون سے جا کر صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ آج قلعے کی فصیل پر وہ شخص نہیں آیا جس کی مدد سے زاشی کو مسلم سپہ سالار تک پیغام لے جانا تھا۔ ملکہ کو اگرچہ اس بات کا افسوس ہوا، مگر اب سوائے صبر کے اور کیا کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ بات دوسری رات پر ٹل گئی تھی۔ دوسری رات زاشی اندھیرا ہونے سے پہلے ہی فصیل پر چہل قدمی کرتے دکھائی دی۔ شام کو فصیل پر آنا، چکر لگانا اور اپنے منگیتر سے گھنٹوں گفتگو کرنا اس کا معمول تھا۔ اس بات کا سب کو علم تھا۔ مشرقی برج پر اس کا منگیتر بیٹھتا تھا۔ زاشی جب برج کے پاس پہنچتی تو پہرے دار ادھر ادھر ہو جاتے اور دو محبت بھرے دلوں کو ملنے کا پورا موقع دے دیتے۔ زاشی اپنے منگیتر سے گھنٹوں باتیں کرتی، مستقبل کی باتیں، ایک گھر بنانے کی باتیں اور نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں۔ زاشی وقت سے پہلے پہنچی تھی۔ اس کا منگیتر اس وقت تک برج پر نہیں آیا تھا، مگر جب بے چین زاشی فصیل پر پہنچی اور اس نے منگیتر کے بارے میں دریافت کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ آج بہت پہلے آ گیا ہے۔ زاشی کا دل کھل اٹھا۔ اس نے برج کی طرف قدم بڑھائے تھے
کہ منگیتر اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ مجھے افسوس ہے زاشی، کل تمہیں بہت مایوسی ہوئی تھی، منگیتر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماں بہت بیمار تھی، میں تمام رات اس کی چارپائی سے لگا بیٹھا رہا۔ زاشی بھی مسکرا دی اور بولی، ماں کی خدمت سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، میں ایسی بد نصیب ہوں کہ مجھے ماں کی خدمت کا موقع ہی نہ مل سکا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ میری ماں مجھے جنم دینے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، کاش مجھے بھی ماں کی خدمت کا موقع ملا ہوتا۔ فکر نہ کرو زاشی، منگیتر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ موقع تم چاہو تو کل ہی مل سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ زاشی نے گھبرا کر پوچھا۔ میری ماں تو دوسری دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ مگر میری ماں تو موجود ہے، منگیتر نے فوراً کہا۔ اپنے ماما سے کہو کہ وہ تمہیں رخصت کر کے میرے گھر بھیج دے، میرے گھر تم ماں کی خدمت کر سکتی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، زاشی نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا، مگر ماما تو 1 سال سے پہلے میری شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ زاشی ابھی بچی ہے۔ یہ کہتے ہوئے زاشی آپ ہی آپ شرما گئی اور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ منگیتر نے اس کے دونوں ہاتھ منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا، تو کیا تم واقعی ابھی بچی ہو؟ منگیتر نے اسے چھیڑا۔ زاشی نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، آج باتیں بند، ایک ضروری کام پر جانا ہے۔ منگیتر نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ ضروری کام تھا تو پھر یہاں کیوں آ گئیں؟ یہی کام ہے۔ زاشی نے فصیل کے اوپر سے باہر کی طرف نظر دوڑائی۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ منگیتر نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا۔ باہر حملہ آوروں کا لشکر ہی لشکر پھیلا ہوا ہے۔ ٹھیک کہا تم نے، زاشی نے پرعزم لہجے میں کہا، میں باہر ہی جا رہی ہوں۔ اب منگیتر گھبرا گیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی زاشی؟ ایسے حالات میں کون باہر جا سکتا ہے؟ میرا کام ہی پاگل پن ہے۔ اور زاشی مسکرا دی، مگر اندھیرے کی وجہ سے اس کی مسکراہٹ اس کا منگیتر نہ دیکھ سکا۔ زاشی، میں جانتا ہوں تم بہت دلیر ہو، منگیتر نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ رات کا وقت ہے، سامنے دشمن کا لشکر پھیلا ہوا ہے، تمہارے لیے اس وقت قلعے کا دروازہ کون کھولے گا؟ صبح کو چلی جانا، میں کسی سے کہہ کر تمہیں باہر بھیجوا دوں گا۔ میں فضول باتیں نہیں سنا کرتی۔ زاشی اکڑ گئی۔ یہ بتاؤ تم میری مدد کرو گے یا نہیں؟ منگیتر پریشان ہو گیا۔ وہ زاشی کی ضدی طبیعت سے واقف تھا، وہ جو بات کہہ دیتی اسے پورا کر کے چھوڑ دی۔ اس نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے زاشی، میں تمہارا ہونے والا جیون ساتھی ہوں، میں ساتھ نہیں دوں گا تو کیا کوئی دوسرا آ جائے گا؟ بتاؤ کیا حکم ہے؟ میں فصیل سے نیچے اتروں گی، زاشی نے جیسے اعلان کر دیا۔ مگر کس طرح؟ منگیتر بدحواس ہو گیا۔ زاشی نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تم سے سیڑھی نہیں منگواؤں گی۔ مگر منگیتر ہکلا کر رہ گیا۔ بلکہ میرے پاس ریشم کی سیڑھی ہے۔ اور یہ کہہ کر زاشی نے کپڑوں میں چھپی ہوئی ریشم کی پھندے دار ڈوری اس کی طرف بڑھا دی۔ ڈوری میں پھندے پڑے ہوئے ہیں، تم رسے سے نیچے لٹکا کر اوپر سے پکڑے رکھو، جب میں نیچے اتر جاؤں گی تو یہ سیڑھی اوپر کھینچ لینا۔ اور واپس کیسے آؤ گی؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ جب آدھی رات کا گجر بجے گا تو میں واپس آ جاؤں گی۔ زاشی نے یوں جواب دیا جیسے اسے سوال پہلے سے ہی معلوم تھا۔ گجر کی آواز کے ساتھ سیڑھی نیچے لٹکا دینا، سمجھ گئے نا؟ مگر تم خندق کیسے پار کرو گی؟ کیا تیر کر دوسری طرف جاؤ گی؟ منگیتر نے اس کا حوصلہ پست کرتے ہوئے کہا۔ زاشی نے ہنس کر جواب دیا، یہ میرا سر درد ہے، اسے میں بھگتوں گی۔ اچھا جلدی کرو اور سیڑھی نیچے لٹکا دو۔ منگیتر کے ہاتھ مشین کی طرح حرکت کرنے لگے تھے۔ اس نے سیڑھی نیچے لٹکا دی۔ زاشی دم کے دم میں پھندوں میں پیر رکھتی نیچے اتر گئی۔ منگیتر نے جھانک کر دیکھا، نیچے اندھیرے میں اسے زاشی دکھائی نہ دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور پھر دھڑکتے دل سے ہی آواز ابھری، فکر کیوں کرتا ہے؟ زاشی تو اس طرح کے موت کے کھیل روز ہی کھیلا کرتی ہے۔ اور منگیتر بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔